السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر بلاگ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آئے ہوئے ہیں، آج کا ولاگ جنت المالا قبرستان کے بارے میں ہے۔ جنت المالا مکہ مکرمہ کا خاص قبرستان ہے جو کہ جنت البقیع کے بعد دنیا کا سب سے افضل ترین قبرستان ہے، جو کعبے سے جنوب مشرق کی جانب واقع ہے۔ آپ اپنی سکرین پر جنت المالا قبرستان کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہاں پر حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی قبر مبارک ہے، اور حضرت ختیجہ ام المومنین کی قبر مبارک ہے، اور ہمارے پیارے نبی کے پیارے بیٹے حضرت قاسم کی قبر مبارک بھی یہیں موجود ہے۔ یہاں پر بہت سارے صحابہ کی بھی قبریں موجود ہیں۔ آئیں آپ کو قبرستان کی زیارت بھی کرواتے ہیں اور اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو بھی کرتے ہیں، اور یہاں پر کچھ قبریں کھلی ہوئی بھی ہیں جس کا ہم آپ کو آگے زیارت کروائیں گے۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے، تو آئیں چلیں حضرت ختیجہ کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیل سے بتاتے ہیں۔ حضرت ختیجہ کی نسبت قریش کے بڑے قبیلوں میں سے ایک بڑے قبیلے سے تھی، اور آپ بہت زیادہ مالدار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شادی 40 سال کی عمر میں ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد کی والدہ ہیں، ماں سوائے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے، یعنی ایک بیٹے کے سوا آپ ہمارے پیارے نبی کی تمام اولاد کی والدہ تھیں۔ اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا شرف یہ بھی حاصل ہے کہ آپ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ختیجہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں، اور 25 برس تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کر کے نبوت کے 10ویں برس وفات پائی۔ جب ہمارے پیارے نبی کا نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اس کے بعد اکثر ہمارے پیارے نبی گھر سے باہر کئی روز مکہ کے پہاڑوں میں جا کر عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ اسی طرح 15 برس کا زمانہ گزر گیا۔ ایک دن اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت فرما رہے تھے کہ رب ذوالجلال کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، کم یا محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں اٹھائیں تو اپنے سامنے ایک نورانی صورت کو کھڑے پایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر دبایا اور کہا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہی کہا اور ہمارے پیارے نبی نے یہی جواب دیا دوسری مرتبہ۔ تیسری مرتبہ جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جس کا ترجمہ ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا پروردگار بہت کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہی الفاظ جاری ہو گئے۔ اس حیرت انگیز واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بے حد متاثر ہو گئی۔ گھر تشریف لائے تو فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے تعمیل ارشاد کی اور پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ میں سخت فکر مند تھی اور کئی آدمیوں کو آپ کی تلاش میں بھیج چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے من بیان کر دیا۔ حضرت ختیجہ نے فرمایا، آپ سچ بولتے ہیں، آپ غریبوں کے دستگیر ہیں، مہمان نواز ہیں، صلہ رحم کا خیال رکھتے ہیں، امانت گزار ہیں اور دکھیوں کے خبر گیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہ چھوڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تھی تو میں ختیجہ سے کہتا تھا، وہ اس طرح میری ڈھارس باندھتی تھیں کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، اور کوئی ایسا رنج نہ تھا جو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ جو آپ احاطہ دیکھ رہے ہیں، اسی میں حضرت ختیجہ کی، صحابہ کی اور
प्यारे नबी के प्यारे बेटे की कब्र मौजूद है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जन्नतुल मौला की खुली हुई कब्रें हैं। इसको कुछ अरसे के बाद खोल दिया जाता है और जो लोग नए फौज शुदगान होते हैं उनको यहाँ दफना दिया जाता है। ये आप अंदर से इसकी ज़ियारत करें कब्र की। जी, उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और व्लॉग के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।